الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے فضائل، احیاء العلوم جلد پہلی کے باب علم کا بیان سے کچھ ترمیم و اضافے کے ساتھ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ علم دین کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تخت بلقیس کس طرح آیا؟ ملکہ بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ خط بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ تخت منگوانے سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے معجزہ دکھا دیں، تاکہ اس پر آپ علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت یعنی سچائی ظاہر ہو جائے کہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی ہیئت و صورت بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، جسے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک بڑا خبیث یعنی بڑا سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ، جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جس کا قرآن کریم میں کچھ یوں بیان ہے۔ پارہ 19 سورۃ النمل آیت نمبر 40 آیت نمبر 40۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں
ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں اس واقعے میں حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا بیان ہے، وہیں قرآن کریم میں آپ کے با کمال ہونے کی خصوصیت علم بیان ہوئی۔ علم دین بڑی افضل عبادت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے؟ فرمایا علماء۔ پھر پوچھا گیا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار۔ پھر پوچھا گیا گھٹیا لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو دین کے بدلے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے تحت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہ کیا، کیونکہ علم ہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ لہذا انسان اس وصف کے ذریعے انسان ہے جس کے باعث اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جسمانی قوت کی وجہ سے انسان نہیں، ورنہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، نہ جسامت کی وجہ سے انسان ہے، ورنہ ہاتھی کا جسم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، نہ بہادری کے سبب، ورنہ درندے اس سے بڑھ کر بہادر ہے، نہ اس لیے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے کیونکہ بیل کا پیٹ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، بلکہ انسان علم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم پارہ 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ دین کا ستون، حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو، اور ایک فقیہ یعنی عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی، حسن اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔ عالم دین کا معیار، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں فقہ سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ فقیہ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور اگر اس پر اس بات کی معرفت سچی اور غالب ہوگی تو اس کی برکت سے وہ نفاق اور ریا سے پاک ہو جائے گا۔ لقمان حکیم کی وصیت۔ منقول ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ پاک نور حکمت سے دلوں کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے زمین کو مسلسل بارش سے۔ دل کی غذا۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا، اگر مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا دل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر 3 دن تک اس سے علم و حکمت کو دور رکھا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سچ فرمایا، کیونکہ جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے، اسی طرح علم و حکمت دل کی غذا ہے، جن کی بدولت
وہ زندہ رہتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں اس کا دل بیمار اور اس کی موت لازمی ہے، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی محبت اور اس میں مشغولیت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ خوف کے غلبے کے وقت زخم کی تکلیف کا احساس نہیں رہتا، اگرچہ تکلیف موجود ہوتی ہے، پھر جب موت اس سے دنیا کے بوجھ اتارتی ہے تب وہ اپنی ہلاکت محسوس کر کے بہت پچھتاتا ہے، لیکن پھر یہ اس کے حق میں بے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے مدہوش کو نشے اور خوف کی حالت میں لگے زخموں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اسے خوف اور نشے سے نجات ملتی ہے۔ ہم پردے کھلنے کے دن سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، بے شک لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ لباس حیا، اللہ پاک پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت 26 میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں لباسا سے علم، ریشا سے یقین اور لباس التقوی سے حیا مراد ہے۔ حضرت وہب بن منبہ یمانی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس پرہیزگاری ہے، جبکہ اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔ شہر کے حاکم سے ملنے کا وقت نہیں۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سالم بن ابو جعد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے مالک نے 300 درہم میں خرید کر آزاد کر دیا، تو میں نے سوچا کہ اب کون سا پیشہ اختیار کروں۔ بالآخر علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ شہر کا حاکم مجھ سے ملنے کے لیے آیا، لیکن میں نے اسے اجازت نہ دی۔ ایک بزرگ کا فرمان ایسے معاملے پر کیا خوب صادق آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو اسود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، علم سے بڑھ کر عزت والی چیز کوئی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ فضیلت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ فضیلت فضل سے لیا گیا ہے، اور فضل زیادہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جب دو چیزیں کسی بات میں مشترک یعنی ایک جیسی ہوں اور ان میں سے ایک کسی اضافی بات سے خاص ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے افضل ہے اور اسے اس پر فضیلت حاصل ہے، جبکہ وہ اضافی بات اس میں موجود ہو جو اس کے لیے کمال کی بات ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے گھوڑا گدھے پر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ بوجھ اٹھانے کی قوت میں تو گھوڑا اور گدھا برابر ہیں، لیکن حملہ کرنے، دوڑنے، سخت حملہ آور ہونے کی قوت اور اچھی صورت کی خوبیاں گھوڑے میں اضافی ہیں۔ اب اگر بالفرض گدھے کو اضافی سامان کے ساتھ خاص کیا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گھوڑے پر فضیلت لے گیا، کیونکہ یہ جسمانی اضافہ ہے، جبکہ حقیقت میں کمی جو کہ کوئی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ حیوان میں جسم نہیں بلکہ معنویت یعنی اصلیت اور اس کی صفات مقصود ہوتی ہے۔
مزید فرماتے ہیں علم کو اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کی طرف اضافت کیے بغیر مطلقاً فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا وصف کمال انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام علیہم السلام کا شرف ہے۔ پسندیدہ چیز کی طرف رغبت کی وجہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ ایسی بہترین چیزیں جنہیں حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایسی چیز جسے حاصل کرنے کا مقصد کوئی اور وجہ ہو، جیسے روپے پیسے۔ دراصل روپے پیسے کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کاغذ کے نوٹ کھانے سے نہ پیٹ بھرتا ہے نہ پیاس بجھتی ہے۔ اگر اللہ پاک ان کے ذریعے ہماری ضروریات حاصل کرنا آسان نہ فرماتا تو یہ نوٹ اور ردی کے کاغذ برابر ہوتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ سے درہم و دینار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ انسان کے گزر بسر کے لیے زمین میں اللہ پاک کی مہریں ہیں، نہ کھائی جاتی ہیں نہ پی جاتی ہیں، تم انہیں جہاں بھی لے جاؤ گے تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ نمبر 2، وہ چیز جسے حاصل کرنے کا مقصد خود وہی چیز ہو، جیسے آخرت کی کامیابی اور اللہ پاک کے دیدار کی لذت۔ اللہ پاک کی عطا کی گئی نعمتوں میں سب سے افضل و اعلی یہ قسم ہے۔ نمبر 3، وہ چیز جسے حاصل کرنے کا مقصد خود وہ چیز بھی ہوتی ہے اور کبھی اس سے کوئی دوسری چیز بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے انسان چاہتا ہے کہ اس کا جسم سلامت رہے، کیونکہ اگر اس کے پاؤں کو چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات زندگی کے کاموں میں حرج بھی آتا ہے، اس لیے بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جسم سلامت رہے۔ اب اس اعتبار سے علم کو دیکھیں تو علم اپنی ذات کے اعتبار سے لذیذ ہے، لہذا دوسری قسم میں شامل ہے جو پہلی سے افضل ہے، نیز وہ آخرت اور اس کی کامیابی کا وسیلہ اور اللہ پاک کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے کہ اس کے بغیر قرب الہی حاصل نہیں ہوتا۔ آدمی کے حق میں سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت مندی کا مرتبہ سب سے بلند ہے اور اس کا وسیلہ سب چیزوں سے افضل ہے، اور سعادت ابدی بغیر علم و عمل کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور علم کی کیفیت کا علم نہ ہو تو وہ عمل تک رسائی نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ دنیا و آخرت کی اصل سعادت علم ہے، اسی لیے یہ سب سے افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے، تمہارے دین کا افضل عمل وہ ہے جو آسان ترین ہو، اور دین سیکھنا سب سے افضل عبادت ہے۔ مال سے بہتر۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت کمیل بن زیاد نخعی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت ہوتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مزید فرمایا، رات بھر عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے، اور عالم کی موت سے اسلام میں ایسا رکھنا یعنی گیپ پڑتا ہے جسے اس کے نائب کے سوا کوئی سوالی نہیں بھر سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ اشعار پڑھے جن میں یہ بھی ہے، علم کے ذریعے کامیابی حاصل کرو، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ لوگ مر جاتے ہیں جبکہ علماء زندہ رہتے ہیں۔ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ حضرت زبیر بن ابو بکر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد محترم نے مجھے پیغام بھیجا کہ علم کو لازم کر لو، اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے، اور اگر غنی ہو تو یہ تمہارا جمال ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا
جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ عالم دین کی وفات، حدیث پاک میں ہے عالم زمین میں اللہ پاک کا امین ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ عالم کی وفات پر پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے روتے ہیں۔ عالم کا چہرہ غائب ہو جاتا ہے لیکن اس کی یادیں باقی رہتی ہیں۔ علم کا اخروی فائدہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ تم جانتے ہو کسی چیز کا نتیجہ جتنی عظمت و شان والا ہوگا وہ چیز بھی اتنی ہی فضیلت والی ہوگی، اور تم جان چکے ہو کہ علم دین کا اخروی فائدہ اللہ پاک کا قرب مل جانا ہے، جبکہ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ عزت و وقار میں اضافہ اور طبیعتوں میں ضروری طور پر احترام کرنا پایا جاتا ہے۔ یہ مطلق علم کی فضیلت ہے۔ پھر علوم مختلف ہیں۔ جب علم افضل امور میں سے ہے تو اسے حاصل کرنا افضل کام کی جستجو کرنا اور سکھانا افضل کام کا فائدہ پہنچانا ٹھہرا۔ عالم کے 4 حروف کی نسبت سے 4 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، وہ عالم دین بہت اچھا ہے، اگر اس کی ضرورت پڑے تو نفع پہنچا دے، اگر اس سے بے پرواہی ہو تو اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ نمبر 2، عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی مسافت سدھایا ہوا عمدہ گھوڑا 70 سال تک دوڑ کر طے کرتا ہے۔ نمبر 3، حدیث پاک میں ہے مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 4، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم باللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کون سا علم مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک کی ذات کا علم، یعنی اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کا علم۔ عرض کی گئی ہمارا سوال عمل کے متعلق ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک کی ذات کا علم ہو تو تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو زیادہ عمل بھی فائدے سے خالی ہوتا ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس ارشاد باری تعالی پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں دنیا میں حسنتا سے مراد علم و عبادت ہے، جبکہ آخرت میں اس سے مراد جنت ہے۔ علم دین کی فضیلت پر مشتمل اقوال بزرگان دین۔ نمبر 1، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے، بے شک اللہ پاک کی ایک چادر محبت ہے، اور جو علم کا ایک باب حاصل کر لیتا ہے اللہ پاک اسے وہ چادر پہنا دیتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم سیکھو اس سے پہلے کہ اٹھا لیا جائے، اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علماء وفات پا جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، راہ خدا میں مارے جانے والے شہداء جب علماء کا مقام دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش انہیں بھی عالم اٹھایا جاتا۔ کوئی بھی عالم پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ نمبر 3،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رات میں کچھ دیر علم کی تکرار کرنا مجھے ساری رات شب بیداری سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ نمبر 4، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کی سیاہی کا شہداء کے خون سے وزن کیا جائے گا، تو علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے بھاری ہوگی۔ نمبر 5، حضرت احنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جلد ہی علماء مالک بن جائیں گے، اور ہر اس عزت کا انجام ذلت ہوتا ہے جسے علم سے مضبوط نہ کیا جائے۔ نمبر 6، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی طرف یہ منسوب ہو خواہ چھوٹی سی بات میں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جس سے اسے اٹھا لیا جاتا ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، ایک عالم کا قول ہے کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جسے علم نہیں ملا اسے کیا ملا، اور جسے علم ملا اسے کیا نہیں ملا۔ نمبر 8، کسی عقل مند سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں جمع کرنی چاہیے؟ جواب دیا، وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ نمبر 9، کہا گیا ہے کہ جو حکمت کو لگام بنا لیتا ہے لوگ اسے امام بنا لیتے ہیں، اور جو حکمت کو سمجھ لیتا ہے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ علم سیکھنے سکھانے کی فضیلت۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد میں تشریف لائے تو 2 حلقے سجے ہوئے تھے، ایک قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا، جبکہ دوسرا علم سیکھنے سکھانے میں مشغول تھا۔ فرمایا، دونوں بھلائی پر ہیں، یہ لوگ قرآن کی تلاوت اور اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک چاہے تو انہیں عطا کرے نہ کرے، اور یہ لوگ علم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں، اور بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما ہوئے۔